نحمدک یا من قصرت عن وصف کمالک السنۃ العقول والافہام ونصلی ونسلم علی حبیبہ وآل حبیبہ وصحبہ البررۃ الکرام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق گلستان رحمت کی باعث رشک شمیم پیر طریقت رابر شریعت حضرت پیر شمیم صابر سب صابری زید مجدکم، آپ کی دعوت پر تشریف فرما ہونے والے عظیم تر مشائخ، علماء، ارباب علم و دانش، آج کی اس عرس کی تقریب میں سعادت حاصل کی ہے سورہ عصر کی تلاوت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی تو وہ دو کام ضرور کرتے، سلام کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے اور حضور جان رحمت پر صلاۃ و سلام پیش کرتے۔ آخر سورہ عصر میں کیا راز ہے اور کون سا سربستہ خزانہ ہے جس کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بے قراریاں ہوتیں اور بے تابیاں؟ کہا گیا کہ قسم ہے زمانے کی، محقق قول یہ ہے کہ عصر رسالت اس سے مراد ہے، زمان رسالت مراد ہے، لیکن میں عرض کروں کہ جیسے سورج آسمان پر ہوتا ہے اور اس کی روشنی کائنات کی وسعتوں میں جا پہنچتی ہے، یہ قسم تو زمانے کی ہے، لیکن ہر زمانے میں ترقی کا راز سورہ عصر میں دے دیا گیا اور سوچنے والے ذہنوں کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ اپنے زمانے کے حالات اور احوال پر غور کریں اور پھر منزل کی سچی اور پرخلوص کوشش کریں۔ پھر قسم اس بات پر کی گئی کہ انسان خسارے میں ہے۔ چار چیزیں منہاج ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی: ایمان ہے، عمل صالح ہے، تلقین حق ہے اور صبر پر قائم رہنے کی تلقین ہے۔ ارباب دانش، میں عرض کروں گا کہ آج جس وقت ہم اپنے حالات پر سوچتے ہیں تو مجھے ایک انگریزی کتاب کی ایک چھوٹی سی مثال یاد پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ
اگر آپ زمین پر چل رہے ہوں اور اس پر سنگریزے ہوں اور کنکر نوکیلے ہوں اور آپ کے پاس اچھا جوتا ہے تو آپ ان کنکروں پر چل سکتے ہیں، لیکن اگر وہی ایک کنکر جوتے کے اندر آ جائے تو موٹر وے پر بھی چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو حوال ہیں، ہمارے بیرونی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جوتے کے اندر کے کنکر ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ رب کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمان کی تعمیر کا راز اور فلسفہ بھی اور مکان کا تقدس بھی اللہ نے دین رسول کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ خانقاہوں میں آتے ہیں، امام جعفر صادق پاک قدس سر العزیز کا ارشاد ہے کہ ہم نے جو کچھ حکمت اور علم کے آسماں علی سے سیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولین مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی ذات سے لے کر صحابہ کے قافلے تک، پھر ائمہ آل بیت، انہوں نے سب سے پہلے جس چیز پر توجہ دی وہ انسان کی روحانی تربیت ہے، اور انسان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو تعلیم دینا ہے، شائستگی کی تعلیم دینا ہے، اس کو ادب سکھانا ہے۔ مشائخ کے اس ہجوم میں خصوصاً بابا فرید علیہ الرحمہ کی نشانی کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آج جو چیز ہم سے گم ہو گئی ہے، خانقاہیں بھی اپنی منزل کو بھلا چکی ہیں۔ اس خانقاہ جیسی خانقاہ دیکھتے ہیں جہاں لوگ ادب کا پیکر بن کر بیٹھے ہیں، شائستگی ہے، تو پیر شمیم صاحب کی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ روحانی تربیت کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منہاج سنت دیا، آج خلوص سے ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر برٹرنڈ رسل لکھتا ہے کہ جس وقت ہم روحانی تربیت کی بات کرتے ہیں اور روحوں کو محبت کی منزل دینے کی بات کرتے ہیں، تو آسمان کے نیچے مفکرین ہیں، مصلحین ہیں۔ سچی بات ہے کہ ہمیں توفیق ہو یا نہ ہو کہ ہم حضور کو مانیں، لیکن پکی بات یہ ہے کہ حضور کے غلاموں سے بڑھ کر زیادہ کوئی روحانی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کسک اور یہ طلب ہے، یہ بے قراری ہے جو ہر دور میں لوگوں کے اندر رہی اور لوگوں کے اندر پیدا کی گئی۔ آج طرح طرح کی فتویٰ بازیوں کی دشنہ تنقید پر امت مسلمہ ہے۔ یہ خانقاہیں اپنے ورثے کے ساتھ آج بھی رہبری اور سیادت کا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو روح کی پاکیزگی کی تعلیم دے رہی ہیں۔ انسان اگر یہ نیتی کر کے یہاں سے جائے کہ میں انٹینشنل ریولوشن کے لیے، اپنے اندر قوت ارادی پیدا کرنے کے لیے، جہاں میں نے پیر پکڑا ہے، مرشد پکڑا ہے، مجھے خلوص کے ساتھ وہاں فالوئنگ کرنی چاہیے۔ میں دوسری بات عرض کروں گا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دوسری چیز کمپلیکسز سے قافلہ انسانیت کو نجات دینا ہے، کارمان آدمیت کو نجات دینا ہے۔ کمپلیکسز سے مراد یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔
حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، انتقام کا جذبہ ہے، چغلی ہے، اور انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کسی دنیا کے اسپتال میں، کسی مستشفیٰ میں، کسی ہاسپٹل میں ان نفسیاتی بیماریوں اور کمپلیکسز سے نجات کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے سوائے اللہ والوں کے۔ میں یہاں مولانا روم کا حوالہ دوں گا کہ آپ نے جو لکھا کہ بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، آپ کہتے ہیں کہ بانسری ہی کو دیکھ لو کہ وہ دراصل لکڑی سے جدا ہو کر بانسری بنی، اور کہتے ہیں کہ وہ دراصل اپنی جدائی کا نغمہ سنا رہی ہے کہ مجھے میری اصل سے جدا کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر علامہ چلپی لکھتے ہیں کہ بانسری بھی اس وقت تک نہیں بجتی جب تک اس کے اندر کوئی پھونک مارنے والا نہ ہو۔ یہ مرشد کامل ہے جو اپنے مرید کے دل میں پھونک مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ توجہ کرنا، التفات کرم کرنا، اور انسانیت نوازی کرنا، اور انسان کے ساتھ محبت کرنا، یہ کشور کشاؤں کا کام نہیں ہے۔ ان کو تلوار چلانا آتی ہے، لیکن ان کے اندر شان دل بری نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ گار کو وہ جناب نیک بنا دیں۔ یہ غریب نوازی کا کام ہے کہ وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ جناب جب تک دل نہ بدلے جائیں مذہب نہیں بدلتے، جب تک آنکھ کی قوت جو ہے کسی پر فوکس نہ ہو وہاں کردار نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بابا صابر ہوں یا بابا فرید ہوں یا خواجہ غریب نواز ہوں یا بہاؤالدین نقشبند ہوں، انہوں نے بادشاہوں، شہریاروں اور کنگز کے راستے سے الگ راستہ اڈاپٹ کیا۔ یہ غاروں میں اور کنویں میں بیٹھے اللہ کی عبادت کی اور نام خدا کی مالا جپی، اپنے دل کی دھڑکنوں پر اللہ کے نام کا ورد جاری کیا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں میں ایسا نور اتارا کہ قافلوں کے قافلے مدنی تاجدار کے غلام بن گئے۔ آج میں عرض کروں گا کہ یہ دوسری چیز ہے کہ ہم خانقاہوں سے کمپلیکسز، بیماریاں، نفسیاتی الجھنیں یہ دور کر کے ہم یہاں سے جائیں۔ جناب تیسری چیز ہے جو امام جعفر صادق پاک نے ارشاد فرمائی، وہ ہسٹوریکل لیسنز ہیں کہ ہم تاریخ پر غور و فکر کریں، ہم تاریخ پر اس کے مد و جزر کو دیکھیں، ہم بڑے لوگوں کی تاریخ اور سیرت پڑھیں کہ وہ بڑے کیسے بن گئے۔ جناب یہ گاجر مولی کی فصل نہیں ہے، غریب نواز ویسے نہیں بنے۔ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت کی ہے تو اللہ نے سال ہا سال کی ریاضت کا یہ نتیجہ دیا کہ ان کے گلستہ میں جس طرف دیکھو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں اور گل ہی گل نظر آتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں۔ میری بات پر میرا رشتہ ناتا پیر شمیم صابری صاحب سے محبت کا ہے، دوستی کا ہے۔ میں اسی محبت اور دوستی کے نتیجے میں حاضر ہوا ہوں، وگرنہ علالت کے بستر سے اٹھنا میرے لیے دشوار بنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، کیا یہ غور والی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ اسپتال سے جس وقت وائٹ ہاؤس آئے تو انہوں نے اپنا ماسک اتارا اور اتارنے کے بعد جیب میں ڈال دیا۔ جیب میں ڈالنے کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ اب زیادہ دیر تک امریکہ کورونا کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جناب صدر کینیڈی نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم یہودیوں کے بینک ہیں، بینک بند کر کے گولڈ کے ساتھ کرنسی کو جوڑیں گے اور ہم مدنی تاجدار کا جو دینار اور درہم کا معاشی نظام ہے اس کو اپنائیں گے۔ تو کینیڈی کو فیملی سمیت قتل کر دیا گیا تھا۔ آج ٹرمپ نے تھوڑی جرأت کر کے کہا کہ ہم زیادہ دیر تک کورونا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں اپنی عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی ڈپلومیٹک طریقے سے اس چیلنج کا جواب دیا۔ لیکن میرا اصل سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس وقت سارا زور جیوز کا اور یہودیوں کا مسلمانوں پر کیوں ہے؟
کہ ان سے ان کا کلچر چھینیں اور کتابوں کے اندر ہلڑ بلڑ باوے کا یہ پڑھانے لگ جائیں، ہیروز کی تاریخ نکال دیں، حسین کی تاریخ نکالیں، حسن کی تاریخ نکالیں، قائد اعظم کو نکال دیں، ٹیپو سلطان کو نکال دیں، جناب حیدر کرنے والوں کو نکال دیں۔ دراصل وہ سمجھ چکے ہیں کہ جب تک تہذیب محمدیہ کے دیے روشن ہیں اس کائنات سے اسلام اور ایمان کی کوئی طاقت چھیننے والا نہیں ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم دیوانہ وار مجنونانہ انداز سے یا رسول اللہ کا ورد کرتے رہو، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو دنیا سے کوئی مٹانے والا نہیں ہے، زمین کے چپا چپا پر نعرہ تکبیر گونجتے رہیں گے۔ اور ان مسلمان جو ہیں وہ اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے وہ جناب کوشاں رہیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں کلس شریف کی اس درگاہ کو کہ جس انداز سے روحانی تربیت کر رہے ہیں، ہسٹوریکل لیسن بتانے کا مقصد یہ ہے۔ کیا اصل میں دو سپر پاورز کی جنگ ہے، میری بات کو غور سے سنیں۔ وہ دو سپر پاور مسلمانوں کے اندر اپنے اپنے پسند کے دو ملک منتخب کر لیے، ایک جو ہیں وہ صحابہ کے خلاف عرض سرائی کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ بی بی پاک کی توہین کر رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کی توہین کیے جا رہے ہیں۔ اصل تو جنگ سپر پاورز کی ہے۔ میرے خیال میں مسلمانوں کا راستہ ادب کا تھا، صحابہ بھی ہماری عزت کا نشان ہے اور اہل بیت بھی ہماری عزت کا نشان ہے۔ جب تک ہم ان کے نام کی مالا نہ جپیں ہمارے دل کا رانجھا راضی نہیں ہوتا۔ ڈونٹ فرگیٹ یور ہسٹری، اپنی تاریخ کو فراموش مت کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی جنریشنز کو، اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والیوں کو بی بی پاک کی تاریخ سنائیں، حسین پاک کی تاریخ سنائیں، حسن پاک کی تاریخ سنائیں، ابو بکر صدیق کی تاریخ سنائیں۔ جب ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو دل کی دھڑکن سے یا محمد کی آوازیں آنے لگ جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ میں نے کہا ہسٹوریکل سبق تیسرا آل بیت اطہار کا یہ خاصہ ہے کہ ان لوگوں نے ٹھبے ٹیلوں پر جا کر یہ سارے خواجہ پاک کے غریب نواز کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، انہوں نے بادشاہوں کا راستہ نہ اختیار کیا، انہوں نے صوفی درویشوں فقیروں کا انداز اپنایا۔ لیکن میرا ایک ہمبل کوسچن ہے، لائز اے کوسچن، موسٹ ہمبلی آئی ریکویسٹ، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ریولوشن بادشاہوں نے زیادہ پیدا کیا یا دلوں کو اور کرداروں کو صوفیہ نے تبدیل کیا؟ جناب یہ گاجر مولی کی فصل نہیں ہے کہ اتنے سونے کردار والے آج حضور کا امامہ تلاش کرو وہ مل جاتا ہے، حضور کا لباس تلاش کرو وہ مل جاتا ہے، حضور کی نماز تلاش کرو وہ مل جاتی ہے، ادائیگی زکوٰۃ تلاش کرو وہ مل جاتی ہے، حج تلاش کرو وہ مل جاتا ہے۔ یہ دیوانے سو کھا کے بیٹھے ہیں کہ ہم محمد عربی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ بھی فراموش نہیں کریں گے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ چوتھا سبق امام جعفر صادق نے کہا رغبت اللہ، رغبت اللہ۔ میرے حضور نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ مورتیاں نہیں ہیں، یہ بت نہیں ہیں، یہ زندہ انسانوں کے قالب ہیں کہ جس وقت بیٹھتے ہیں تو ادب آداب میں اتنے مستاں ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر میں کہ پرندے ان کے سروں پر گھونسلہ بنا لیں، لیکن یہ اپنے اللہ کا نام نہیں بھولتے۔ سنیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، اس کی برکت تمہاری روحانی حالت کو تبدیل کر دے گی۔ اور گناہوں سے بچنا اور برائیوں سے بچنا یہ ایک روحانی تربیت کا خاصہ ہے کہ نفرت پیدا کر دیں گناہ سے۔ اگر کوئی انسان گناہ کر بیٹھے تو جناب اس کو افسوس ہو کہ میں نے کیوں ایسے کیا ہے۔ دربار
رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم میں لوگوں سے اگر گناہ ہو جاتا تو وہ حضور کے سامنے آ کے اقبال جرم کرتے، یا رسول اللہ ہمیں پاک کریں، ہمیں صاف کریں، ہمیں دھو ڈالیں۔ یاد رکھیے، یہ دلوں، ذہنوں، خیالوں، نظریات، آئیڈیالوجی، اس کو دھونے کا طریقہ سوائے نسخہ کیمیا ان بزرگوں کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو لڑائیاں جھگڑے جاری ہیں اوپر کے لیول پر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ یہ حسد، بغض، کینے، لیگ پولنگ، ایک دوسرے کو گرانا، یہ کیوں ہے؟ دراصل یہ حضور کے دور سے اور حضور کی سنت سے اور حضور کے طریقوں سے دوری ہے۔ عالی جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ جو بستہ ہے، بیگ ہے، اس میں کیا ہے؟ کوئی خاص تحقیق ہے جو آپ نے رکھی ہوئی؟ حضور حضرت علی نے فرمایا کہ عاقلہ کے مسائل ہیں دیت کے، اور میرے پاس اس میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ علی کتنے عظیم تھے کہ جنگ کے اندر بھی محمد مصطفیٰ کا قرآن نہ چھوڑا، اور کتاب اللہ کو بیکن لائٹ بنا کر، مشعل راہ بنا کر آپ چلتے رہے۔ سچی بات یہ ہے، صحابہ سب کی عزت کرنی چاہیے، لیکن یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ چشتی درگاہ میں تو مجھے یہ فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ جناب علی کا نام لیا جائے دل مچل جاتے ہیں، گلی گلی، سو بسو، کو بکو، در بدر، اور ذہن بذہن، خیال بخیال علی 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 ہو رہی ہے۔ دراصل یہ نام ایسا ہے کہ جس سے انسان کی روحانیت کو قوت اور طاقت ملتی ہے، اور اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر خانقاہ میں آپ آئیں اور آپ کے دل میں اپنا مراقبہ کریں، جناب پلیز اکاؤنٹبلٹی از مسٹ، جس وقت احتساب مست ہے تو سوچیں میرے اندر گناہ کیا ہے، میرے اندر گناہ کیا ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ میرے اندر گناہ کیا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان ایک گناہ میں پھنسا جاتا ہے، اگر وہ گناہ ترک کر دے تو اللہ کا ولی بن جائے، اور ہر انسان اگر مراقبہ کرے کہ میں کس چیز میں پھنسا ہوا ہوں، عالی جناب، تو انسان عظمت کا سفر کر سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنا، یہ چوتھی بات تھی۔ رغبت اللہ سے، اللہ کے ذکر سے آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ پانچویں چیز، امام جعفر صادق پاک نے ارشاد فرمائی تھی کہ love to do جناب something in your life، اپنی زندگی کے اندر to do کا جذبہ پیدا کریں۔ ہر آدمی کہ میں کچھ تو اپنی زندگی میں کر کے جاؤں، میں اپنے پڑوسی کو نوازوں، میں اپنے محلے میں جو لوگ گرے ہوئے ہیں میں ان کو اپ لفٹ کروں، میں ایک بچے کو پڑھا دوں، میں ایک آدمی کو ایجوکیٹ کر دوں۔ اگر آپ جذبہ پیدا کر لیں کہ میں ڈل مٹی کا ڈیلا بن کر کے میں زندگی نہیں گزاروں گا، میں اللہ اللہ کر کے زندگی ایسے گزاروں گا، یہ میری خانقاہ کا سبب ہے کہ میں کسی نہ کسی آدمی کی مدد کر کے اس کو دور اول کا مسلمان بنانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ یہ جذبہ لے کے جائیں، گوٹھوں میں، دیہاتوں میں، گلیوں کوچوں میں، بازاروں میں چینج آ جائے۔ جناب یہ 5 چیزیں ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں ہم ان 5 بنیادوں پر تصوف کا کام کرتے ہیں، تطہیر ذہن کا کام کرتے ہیں، اور لوگوں کے دل صاف کرتے ہیں۔ جناب 20-25 منٹ میرا وقت تھا تو میں اس کے اندر جو میسج دے سکتا تھا میں نے دیا۔ پھر میں آخر میں اپنے الفاظ کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ جیسے کہتے ہیں کہ جو آدمی روٹی ہضم کر لے تو وہ صحت مند ہوتا ہے، اگر وہ روٹی ہضم نہ کر سکے تو ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو دولت ہے، اگر دولت کوئی ہضم کر لے، اپنی ویلتھ کو ہضم کر لے، اس کی برائیاں پیدا نہ ہونے دے تو وابیہ، اگر وہ دولت کو ہضم نہیں کرتا تو اس کے اندر منفی کردار پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ابو ذر غفاری سونگا کرتے تھے، اور سونگ کر کے لوگوں کہتے ہیں اس سے بھی دنیا کی بو آتی ہے، اس سے بھی دنیا کی بو آتی ہے، اس سے بھی دنیا کی بو آتی ہے۔
اور آپ سے پوچھا جاتا کوئی بندہ ہے جس سے دنیا کی بو نہ آئے، تو جناب وہ کہتے ایک علی ہے جس کو میں سونگھتا ہوں تو اس سے دنیا کی بو نہیں آتی۔ عالی جناب آج اگر ہم اپنی ویلتھ، اپنی دولت، اپنے اثر رسوخ اور اپنی حیثیت کو ہضم کر کے اس کو راہ خدا میں لگائیں اور فی سبیل اللہ اس کو لے آئیں تو ایک عجیب کنورشن کا ذائقہ آپ چکھیں گے۔ اور حضرت فریدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جناب موت کو ہم نے چکھنا ہے، موت نے ہم کو نہیں چکھنا، لیکن معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ موت کو مزے سے اور عشق سے وہی چکھتا ہے کہ جس کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے، اللہ آ جاتا ہے۔ چگویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا آسان ہے لیکن اس کو نبھانا مشکل کام ہے۔ عالی جناب اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر دولت ہضم نہ ہو تو انسان میں ریاکاری آتی ہے، تصنع آتی ہے، انسان دکھلاوے کے لیے کام کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جس وقت ڈائجسٹ ہو جائے تو سارے کام۔ اقتدار ہے، کہتے ہیں اقتدار ہضم نہ ہو اور رول پاور جس وقت ہضم نہیں ہوتی تو اس سے ظلم پیدا ہوتا ہے، اور ظلم ظالم لوگ جو ہیں وہ عام ہو جاتے ہیں۔ بہن بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جس وقت کسی کی مذمت کو نہ برداشت کر سکے، اگر مجھے کوئی کہ شاہ صاحب ویسے ہی ہیں تو انسان کا دل ڈونگا ہونا چاہیے۔ پچھلی دفعہ ایک دفعہ میں آیا تو ادھر رو رہا تھا ایک آدمی، تو انہوں نے پکڑ کے اس کو کہا کہ محفل کے آداب میں کہ شور نہ ڈالو، ہنگامہ نہ ڈالو۔ تو دراصل یہ مذمت برداشت کرنا بھی اور تعریف برداشت کرنا بھی یہ کیریکٹر ہے کہ کوئی آپ کے سامنے یہ کہ من تورا حاجی بگو تو مرا ملا بگو، میں تجھے حاجی صاحب کہوں گا تو مجھے مولانا صاحب کہا کرو، تو تعریف جو ہے بندہ آپے سے باہر نکل جائے، وہ پھٹ جائے۔ آج سب کچھ یہی کچھ ہو رہا ہے میرے دوستو، مذمت کوئی کرتا ہے۔ فیس بک آج کل لعنت ہمارے لیے بن چکی ہے کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو پائمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا حوالے لے آئے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ حضور جناب عالی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ گندگیاں دراصل یہ اقتدار، دولت، بات، مذمت اور نیکی، یہ سب کچھ ہضم ہونا چاہیے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے۔ انسان کا کیریکٹر یہ ہو کہ اپنی عبادت کو چھپا لے، اپنی ریاضت کو چھپا لے، یہ نہ پتہ چلے۔ میرے حضور نے کہا کہ ولی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محفل میں آ جائے تو لوگ پرواہ نہ کریں کہ کون آیا ہے، اور محفل سے چلا جائے تو لوگ پرواہ نہ کریں کون چلا گیا ہے۔ فرمایا یہ آدمی ایسا بندہ ہے کہ اگر قسم کر دے تو اللہ اس کی قسم کو بھی نہیں توڑتا۔ یہ عاجزی، نیاز مندی، تین چیزیں ہیں انسان کے اندر میرے دوستو، وہ یہ ہیں کہ خلاصہ ہے تصوف کا کہ یہ اللہ والے جتنے ہیں وہ یہ تین کام کرتے ہیں۔ امام کشیری رسالہ کشیریہ کے اندر رقم تراز ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک عاجزی ہے، بندے کے اندر عاجزی آ جائے تو بندہ بن جاتا ہے، اور دوسری چیز اللہ کی نعمتوں پر شکر ہے، یہ دوسری چیز آ جائے، اور فرمایا کہ تیسری چیز ہے کہ انسان اللہ جو فیصلے اس کے بارے میں کرے، غریب ہے غریب ہونا منظور، اگر جناب شہادت ہے تو شہادت پر راضی، مشکل ہے تو مشکل پر راضی۔ جس وقت بندہ راضی ہو جائے، یہ تین صفات پیدا ہو جائیں تو انسان بن جاتا ہے۔ جناب زندگی میں ایک آدمی آپ کے ضرور ایسا ہو، مرشد کامل ہو جو آپ کو تو کہے۔ میری والدہ صاحبہ جب میں فارغ التحصیل ہوا تو میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ تو کرتے ہیں، ریاض حسین شاہ کا نام لیتے ہیں، اور ریاض ادھر آ مجھے جوتے پہنا اور یہ کر اور وہ کر، تو اب ادب سے اس کا نام لے لیا کریں، بڑا نام ہے، عالم دین ہو گیا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بی بی ادھر آؤ، انسان کی زندگی میں ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو تو کرے، اور انسان کی زندگی میں ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے۔ آج
پیری مریدی میں بھی خوشامد آ گئی کہ ہم لوگوں کو خوشامد کرتے ہیں، لیکن پیر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو کہتا ہے ہو تو یہ کام چھوڑ دے، یہ کام چھوڑ دے، یہ کام چھوڑ دے۔ جس آدمی کی زندگی میں تو کہنے والا آ جائے وہ مدینہ سے دور نہیں رہتا، اللہ اس کو مدینہ شریف کا قرب نصیب فرما دیتا ہے، میرے حضور کی توجہ مل جاتی ہے۔ رب کریم نے کہا وَلَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پیر شمیم صاحب آپ کی محبت سے آ گیا، وگرنہ مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا اور میری زبان تو ہل نہیں رہی تھی، لیکن میں نے کہا اللہ پاک کرم کرے گا، سٹروک ہو گئی ہے، حضور کے نام کی برکت سے میں چلا لوں گا۔ آ گیا، معاملہ چل گیا، حاضری ہو گئی۔ تو میں پیر صاحب آپ سے معذرت چاہتا ہوں، جتنا ٹائم آپ نے دیا 2-4 منٹ صرف زیادہ لیے ہیں، اس پر معذرت خواہ ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں عزیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے۔